الرحمن الرحیم مولانا محمد احمد صاحب بہاولپوری کے بیانات میں سے مورخہ 29 جنوری 2004 کا بیان۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام رضوان اجمعین اسلام لاتے ہی دین کی محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اس لیے یہ امت کا پہلا طبقہ اپنی ذمہ داری سے 100% واقف تھا۔ جب اس کو اس ذمہ داری کا احساس نہیں، جیسے اس کا کوئی سے رابطہ نہیں، یہ انتخاب اس کا امتیاز ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس دلا کر اس امت کو اب تیار کرنا ہے، جس کے لیے جماعتیں چلتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد امت اس ذمہ داری کو سمجھے اور اس کے لیے تیار ہو جائے، اللہ رب العزت کے نظام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر کرنے والی بن جائے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ہے مخلوقات، ایک انسان ہے اور باقی تمام مخلوقات، جس میں ہوا، پانی، زمین، سورج، چاند، فرشتے۔ ایک ہے انسان، ایک پوری کائنات مخلوق۔ انسان پر محنت کرنا اور انسان کے علاوہ باقی مخلوق پر محنت کرنا۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا مرکز انسان ہے، باقی مخلوق نہیں۔ کسی نبی نے زمین، ملک، مال پر اور زمین سے نکلی ہوئی چیزوں پر محنت نہیں کی۔ نبی کی محنت کا مرکز انسان ہے۔ جتنے نبی آئے ہیں وہ انسان کے پیچھے دوڑتے نظر آئیں گے، مال اور دولت کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ ایک ہے انسان پر محنت کرنا۔ وہ محنت کرتے ہیں اس بات کی کہ اس انسان کے اندر بہت بڑا نقص ہے کہ یہ اس پر تیار نہیں کہ میں انسان بن کر زندگی گزاروں، حالانکہ جانور کسی دوسری کی زندگی کو اختیار نہیں کرتا اور یہ انسان ادھر ادھر بھاگتا ہے۔ اس بھٹکے ہوئے کو راستہ پر ڈالنا اور انسان کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکالنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا مرکز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ رسولوں کو بھیجنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس لیے کہ انسان کو عظیم عذاب آنے والا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کہ مصیبت سے دنیا اور آخرت کو بچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اور یہ ہم نے صرف اپنی رحمت کی وجہ سے رسولوں کو بھیجا ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری دی کہ آپ اس امت کو اس محنت پر چھوڑ کر جائیں، اور یہ اگر اس کام پر ہوں گے تو ان کی مدد انبیاء علیہ السلام کی طرز پر کی جائے گی، اور آخرت میں ان کی نشستیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رکھی جائیں گی۔ فرشتے تعجب کریں گے کہ ان میں وہ لوگ ہیں جن پہ نبوت کا نشان نہیں ہے، وہ نشان جو انبیاء علیہ السلام پر ہیں وہ نشان ان پر نہیں ہے، اور یہ آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس پر اللہ رضو فرمائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے ذمہ بھی وہی کام تھا جو انبیاء علیہ السلام کے ذمہ داری تھی۔ یہ معاملہ آخرت میں اور دنیا میں ان کے ساتھ یہ کہ بغیر اختیار کے ایسے مدد کروں گا جیسے انبیاء علیہ السلام کی مدد کی، ان کی دعائیں ایسے قبول کروں گا جیسے انبیاء علیہ السلام کی، اور ان کو غیر مسلموں پر ایسے غالب کروں گا جیسے انبیاء علیہ السلام کو کیا۔ یہ وعدہ امت اپنے کام پر ہے تو ہے۔ 1978 میں میرا یعنی مولانا محمد احمد صاحب امریکہ گئے، برف باری ہو رہی تھی، ایک شخص آیا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کا اصول کیا ہے؟ ہم نے کہا اصول یہ ہے کہ اس کو امیر کی طرف متوجہ کرو، وہ خود ہر ایک بات نہ کرے، یہ امیر سے بات کرے، پھر امیر جسے کہے وہ اس سے بات کرے۔ امیر صاحب سے اس نے کہا کہ میں امریکہ کا نہیں، میں جرمنی کا رہنے والا ہوں، میں نے مسلمان سکالروں سے سوال کیا ہے، اس کا جواب اطمینان بخش نہیں ملا۔ سوال یہ ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں انسان آتے رہے، ان کی رہنمائی کے لیے اور رہبری کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک جتنی مخلوق آنے والی ہے، حکمت الہی کے مطابق ان کی رہنمائی کے لیے بھی کوئی انتظام کرنا چاہیے تھا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کوئی نظام ہوگا۔ اس نے کہا میں نے یہ سوال مصر میں بھی مسلمان سکاروں سے کیا اور دوسروں سے بھی کیا۔ امیر صاحب نے میرے یعنی مولانا محمد احمد صاحب کے پاس اس کو لے آئے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے پورا قرآن شریف پڑھا ہے۔ میں نے کہا کہ اس قرآن میں یہ آیت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس پڑھی ہے؟ اس نے ترجمہ کیا۔ میں نے کہا اس امت کو اس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب یہ امت اس کام پر تھی تو یہ اوپر تھی، باقی سب نیچے تھے۔ میں نے کہا کہ نعوذ باللہ اگر کوئی کام چھوڑ دیا اس نبی کا قصور ہے۔ یہ کام تو اس امت کے ذمہ تھا، جس کام کو اس امت نے چھوڑ دیا ہے قصور اس امت کا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو انبیاء والا کام دیا ہے۔ یہ اس امت کا کام ہے حق کی طرف رہنمائی کرنا۔ یہ اپنے کام کو چھوڑ کر خود بھی ڈوبی اور مخلوق بھی ڈوبی۔ اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیا تھا تاکہ یہ انسانیت کی رہنمائی اور امت کو مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بتائے۔ اس کام کے لیے اس امت کو بھیجا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین کافروں کو کہتے تھے قولوا مثلنا، اگر عافیت اور اطمینان کی زندگی چاہتے ہو تو قولوا مثلنا، اپنی زندگی بدل کر ہماری والی زندگی اختیار کرو۔ زندگی بدلنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ جب کافر ان صحابہ کی زندگی کو دیکھتے تھے تو وہ سمجھ آتے تھے، ان کو سمجھ آ جاتا تھا اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج کل ہماری زندگی جیسی ہے اس کو آج کل کا کافر نہیں سمجھتا، اس لیے کہ شکلیں غیروں کی، لباس غیروں کا، اس زندگی کو کافر کیا سمجھے۔ ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو، اصل زندگی بدلنا ہے۔ صحابہ رضوان اجمعین فرماتے تھے ہماری زندگی اختیار کر لو، جو برکتیں اور اللہ کی رحمتیں اور مدد ہمارے ساتھ ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گی۔ یہ ہم اب کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہماری زندگی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرز پر نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام دو باتوں کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان باللہ، اس پوری کائنات کا خالق مالک ایک ہے، اسی کا اس پر کنٹرول ہے، اس سے جب تک رابطہ نہیں ہوگا تمہارا تعلق نہیں ہوگا، نہ یہاں اطمینان نہ آخرت میں۔ اس پر کافر کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جن کے دلوں میں انابت ہوتی تھی وہ سمجھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اطمینان اور سکون کی زندگی چاہیے، تو اس پر یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جب بات سمجھ میں آتی تو پھر وہ پوچھتے کہ اللہ سے رابطہ کس طرح کریں، تو انبیاء علیہ السلام فرماتے کہ میری زندگی کو اختیار کرو۔ جب میری زندگی اختیار کرو گے تو جو میرے ساتھ اللہ کی رحمت ہے وہ تمہارے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ ساری کائنات اسی کی ہے، اس سے رابطہ میری والی زندگی اختیار کرنے سے ہوگا۔ جیسے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کے ساتھ بھی بتاتا ہے محمد رسول اللہ، نبی کے ساتھ زندگی جو ہے وہ زندگی جس پر اللہ کو پیار آتا ہے، وہ انسان کی فطرتی زندگی ہوتی ہے۔ اس زندگی پر اللہ کی رحمت ہے، اس زندگی کے بغیر اللہ کی رحمت نہیں۔ آج کل ہماری زندگیاں کسی کی بندر کی، کسی کی سور کی، کسی نے پرندے کی، کسی نے کتے کی زندگی اختیار کی ہوئی ہے۔ نبی کی زندگی خالص انسانی زندگی ہوتی ہے۔ کافروں نے کہا کہ نبی تو اللہ فرشتے کو بلا کر بھیجتا، تو اللہ رب نے فرمایا کہ زمین پر انسان بچتے ہیں، انسان کو انسان کی زندگی انسان ہی سکھائے گا۔ جب کافروں نے کہا کہ آپ کے بیوی بچے ہیں تو اللہ رب نے فرمایا کہ سارے نبیوں کے بیوی بچے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہی سکھانے کے لیے کہ بیوی بچے کاروبار بھی، پھر بھی ان کو پوری زندگی انسان والی ہے جو مجھے پسندیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ جس طرح انسان کے اندر فطری طور پر پیاس رکھی ہے، کھانا کھانا رکھا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، اسی طرح ہر انسان کے اندر ابدیت کا مادہ رکھا ہے، ہر انسان کے اندر یہ ابدیت کا مادہ رکھا ہے۔ اس ابدیت کو یہ صحیح استعمال نہیں کرتا،
جس کی وجہ سے انسانیت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے ہاتھ سے بت بناتا ہے اور اس کو سجدہ کرتا ہے، کہیں سورج کو سجدہ کرتا ہے، کہیں سلیب بنا کر اس کو سجدہ کرتا ہے۔ انسان کسی نہ کسی کی عبودیت کرتا ہے، کسی نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے، یہ عبودیت ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں محنت اور عمل کا مادہ رکھا ہے، یہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے، چاہے جتنا مال آ جائے، اسی طرح سے عبودیت کا مادہ رکھا ہے۔ انسان کی غیر فطرتی زندگی کیا ہے؟ جب یہ انسانیت سے نکل جاتا ہے اور یہ اس مادہ عبودیت کو، جس کو اس کے مالک نے اس کی پیشانی میں رکھا ہے، اس کو غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے۔ ایک ہے عبودیت، ایک ہے عبادت۔ عبادت کیا ہے کہ مقرر کردہ کوئی پوجنے کا طریقہ، پرستش کرنے کا طریقہ، نماز کی شکل میں، روزہ حج کی شکل میں۔ عبودیت کس کو کہتے ہیں؟ عبودیت عبادت سے علیحدہ ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، کہ میں نے نہ رواج کو دیکھنا ہے، نہ فیشن کو دیکھنا ہے، نہ میں نے خواہش کو دیکھنا ہے، نہ اپنی قوم کو دیکھنا ہے، نہ وطن کو دیکھنا ہے۔ میں نے صرف ایک ذات کو دیکھنا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ عبودیت آقا کے حکم پر بر مٹنا، لیکن یہ انسان دنیا میں آ کر عبودیت کو بھولتا ہے اور اپنی خواہش پر چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے عبودیت کو دکھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا کہ عبودیت کیا ہے۔ جان جائے تو جائے، بیوی بچے جائیں تو جائیں، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ بچے کے گلے پر چھری چلانے کا فرمائیں تو چلائیں۔ اس لیے آپ کو پوری انسانیت کے لیے امام مقرر کر رہا ہوں، جو آپ کی طرز پر آئے گا وہ عبودیت پر ہے۔ چاہے جو کچھ ہو جائے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ کل قیامت کو حساب کتاب کے وقت اس کے سامنے اس کے نبی کو کھڑا کر دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہہ دیا جائے گا کہ جس کی زندگی ان کے مطابق ہے ان کو جنت میں لے جاؤ، جس کی اینٹیں سونے چاندی ہیرے جواہرات دودھ شہد کی نہریں، اور جس کی زندگی نبی کے مطابق نہیں اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ اس میں ایک طبقہ کہے گا کہ ہم بھی نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ اس پر فرشتے کہیں گے کہ تمہاری زندگی ان والی نہیں تھی، تمہارا لباس، کھانا پینا، رہن سہن ان کے مطابق نہیں تھا، اس لیے ان کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکے۔ یہ فرشتوں سے تکرار کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور وہی عرض کریں گے کہ ہم نمازیں پڑھتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ پھر ایک تجلی ڈالیں گے۔ جس کی زندگی واقعی نبی کے مطابق تھی وہ سجدہ میں گر جائیں گے اور باقی کی گردنیں اکڑ جائیں گی، سجدہ نہ کر سکیں گے۔ تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کو لے جاؤ جہنم میں۔ یہ کہیں گے فرشتوں سے کہ ہماری سفارش کر دو۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ تو یہ کہیں گے ہمارے پاس نبی آئے تھے لیکن ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ ہم ایسوں کی سفارش نہیں کرتے اور جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو انسان کو عارضی زندگی کے لیے بھیجا تھا تاکہ یہ اس کی تیاری کر کے آئے کہ یہ میرا مصاحب بن جائے۔ جب انسانی زندگی نہیں ہوتی اور کوئی رواج کے مطابق چلتا ہے، کوئی قوم کو پیچھے چلتا ہے، تو کل کو جب یہ قیامت میں اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے زندگی میری منشا پر گزاری یا کسی اور کی؟ یہ کہہ کے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ فرمائیں گے جا اس کے ساتھ میرے سے یہ کیا لینا ہے، جس کے ساتھ جس کی پیروی کی، جا ان کے ساتھ جن جیسی زندگی گزار کر آیا تو پھر یہ پچھتائے گا۔ اور اللہ فرمائیں گے کہ تو کیا لینے آیا میرے پاس؟ تو یہ سر پیٹے گا اور کہے گا اب یقین ہو گیا ہے، اب لٹا دیجئے، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسی زندگی بنا کر آؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ دور ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ رواج اور فیشن کو اللہ نے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے نبی سے کہا کہ اگر تم دنیا کے رواج کو دیکھ کر چلو گے تو میرے نہیں بن سکتے۔ رواج کو دیکھ کر چلنا پریشانیوں میں مبتلا ہونا ہے۔ فیشن اور رواج کو دیکھ کر چلنا یہ غیروں کا راستہ ہے۔ اصل اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلنا، جس امت نے دوسروں کو راستہ دکھانا تھا وہ خود دوسروں کے راستے پر چل رہی۔ ایک نے مجھ سے کہا
اس وقت امت بہت پریشان ہے۔ میں نے مولانا محمد عامر صاحب نے کہا کہ غیر مسلموں نے دنیا کو اختیار کیا تھا، مسلمانوں نے اللہ کو پسند کیا تھا۔ غیر مسلم تو دنیا کی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس اللہ نہیں ہے، نہ دنیا ان کے پاس، نہ ان کے پاس اللہ۔ یہ دونوں جگہ سے گیا۔ یہ پریشان نہ ہو تو اور کیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا کے خزانے دکھائے گئے، ہوا کا نظام، زمین کے اندر خزانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے؟ تو فرمایا کہ وہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو عرض کیا ہے کہ مجھے ان سے کوئی حاجت نہیں، جب کوئی حاجت پیش آئے گی تو میں آپ کی طرف رجوع کروں گا، مجھے ان وسائل کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندہ ہدہد بتاتا تھا یہاں خزانہ ہے، یہاں پیٹرول ہے، یہ چیزیں ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کو دکھائی جاتی تھی۔ اطمینان، سکون قلب، آرام کے لیے دنیا کی چیزوں کے ہاتھ میں اطمینان نہیں ہے۔ آج سے 50 سال پہلے اطمینان تھا، چیزیں اتنی نہیں تھیں۔ آج کل چیزیں بہت اطمینان نہیں ہے۔ جب انسان چیزوں میں ترقی کرتا ہے تو اس کے ساتھ فیصلہ ہے کہ جب یہ انسان اللہ کی بجائے وسائل کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت وسائل کو بڑھاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ مصیبتیں بھی بھیجتے ہیں۔ اور وسائل تو اور پریشانی، یہ ان کا جوڑ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وسائل دیتا ہوں، اب بنا زندگی۔ اللہ کو چھوڑ کر دینی امتیں مسائل میں پھنستی ہیں۔ انسان ترقی یافتہ نہیں، وہ تو وسائل ترقی یافتہ ہیں۔ انسان تو پریشان زیادہ ہو رہا، اطمینان، سکون نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پوری زمین اور کائنات کی قوتیں دکھائی گئی، تو انہوں نے کہا مجھے تو جب کوئی حاجت ضرورت ہوگی میں تو سیدھا آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ چاہے اپنی قدرت سے میرے مسائل حل کر دیں یا ان کے ذریعے سے حل کریں، میں تو آپ کے پاس آؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر میرے سے فائدہ اٹھانا ہے تو اسلم، سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو میرے حوالے کرو۔ قدرت سے رابطہ ابدیت سے ہوتا ہے۔ حوالے کرنے کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے۔ جان کا مسئلہ آیا تو فرشتے آئے کہ ہم آپ کی امداد کرتے ہیں۔ پانی کا فرشتہ آیا، پہاڑ کا فرشتہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری کوئی حاجت تمہارے ساتھ نہیں۔ انسانیت کا مقام اللہ نے فرشتوں سے اس کو سجدہ کرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست اللہ سے عرض کیا کہ اگر آپ میرے جلنے پر راضی ہیں تو میں جلنے پر تیار ہوں، اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو آپ اس پر قادر ہیں۔ بیچ میں کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بچائیں۔ جنگ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے یہودیوں سے رابطے کا مشورہ کیا کہ یہودیوں کو کچھ کھجوریں دے کر ان سے معاہدہ کر لیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ایک کھجور کا آدھا بھی نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر سے یہود، باہر سارا کافر، معاملہ کیسے کریں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں جو کہا گیا ہے ہم اس کی تعمیل کرتے ہیں، آگے اللہ اور اس کا رسول جانے۔ اللہ رب العزت نے آندھی اور طوفان سے سارے کافروں کو بھگا دیا، لڑائی نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت کی مدد کے لیے اللہ کی طاقت پر پورا یقین ہو اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ آج کل جہاد جہاد کہہ رہے، جہاد میں پہلے یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت ساتھ ہیں یا نہیں۔ مسلمان کی اصل طاقت اللہ رب العزت کا ساتھ ہونا ہے۔ یہ تو دیکھو کہ تمہاری طاقت تمہارے ساتھ ہے یا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے ساتھ لو پھر میدان میں اترو، لیکن اللہ کو ساتھ لینے کے لیے پہلے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک اللہ رب العزت کے حوالے کرنا ہے۔ ہم اس پر تیار ہیں کہ اللہ ہمارے معبود ہیں اور ہم صرف اس کی عبادت کریں گے، لیکن اس سے رابطہ اور اس لحاظ سے کہ اللہ ہمارے معبود ہیں ہم اس کے ہر حکم کو مانیں گے، یہ نہیں ہے۔ ہماری شکلیں کافروں کی، لباس کافروں کا، تو اللہ کی مدد آئے کیسے؟ ابدیت فطرت انسانی میں رکھی ہے۔ یہ اگر اللہ کی بات نہیں کرے گا تو کسی پتھر کو کرے گا، بتوں کی کرے گا۔ وہ معبود کہتا ہے کہ یہ کھانا یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے یہ نہیں پینا، ایسا لباس پہننا ایسا نہیں پہننا، یہ اس کو نہیں مانتے۔ اس لیے وہ اب ایسے معبود تلاش کرتے ہیں جو یہ کہیں کہ عبادت ہماری کرو اور نظر نیاز کرو، باقی زندگی اپنی باری سے گزارو۔
یہ معبود کہتے ہیں کہ پوجا پاٹ ہماری، باقی جو چاہو کرو۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، اسلام میں سختی ہے، اسلام میں سختی نہیں ہے۔ اسلام نے، اللہ رب العزت نے اسلام میں سختی نہیں رکھی۔ یہ نہیں کہا کہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر عبادت کر۔ اسلام میں پابندی ہے کہ تیرا کوئی عمل میرے حکم سے جدا نہ ہونے پائے۔ اگر اس دنیا میں غلطی ہو جائے تو جیسے تیرے باپ سے غلطی ہو گئی تھی اور اس نے معافی مانگی، اسی طرح اگر غلطی ہو جائے تو میرے سے معافی مانگ اور پچھلے کی توبہ کر، آئندہ زندگی بدلنے کا اختیار کر، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور نبی کے مطابق اپنی زندگی بنا، یہ بات جو نبی کہتا تھا اس امت نے دنیا کی اقوام میں کہنا تھی کہ کل کو قیامت میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا۔ یہ کوئی کل دعویٰ لے کر نہ آئے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا نہیں آیا تھا، لیکن اب یہ امت اس کام کو کام نہیں سمجھتی۔ یہ کام اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری کو جو پورا نہیں کرتا وہ غدار ہے۔ اور جب تم اپنے کام پر نہیں ہوگے تو دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، جو اب ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو پھر ہم روتے کیوں ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا۔ دینی امتیں کسی دور میں بھی آپ کو کفار کے نیچے نظر نہیں آئیں گی اگر یہ اپنے راستے پر ہیں۔ اللہ کا ساتھ ہونا ان کی قوت تھی، ہمارے نبی کی محنت ہے۔ اگر امت اس محنت پر ہوگی، چاہے نبی ساتھ نہ ہو تو تمہارے ساتھ معاملہ وہی کروں گا جو ان کے ساتھ تھا۔ ہمارا کام اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کام کریں۔ اسلام کے شروع میں جو دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ اس وجہ سے کہ ان کی زندگیاں اطمینان والی تھی اور ان کے ساتھ اللہ کی طاقت تھی، اور یہ ہر میدان میں کامیاب تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک اللہ رب العزت کے حوالے کیا ہوا تھا۔ ہم اس پر آ جائیں تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہو جائیں گے۔ اگر کافروں پر غالب آنا چاہتے ہو تو پہلے ان کو دعوت دو، پھر یا تو اسلام میں آ جائیں گے، اگر مقابلے پائیں گے تو اللہ ان پر غالب کر دیں گے۔ اللہ نے سفارتکاروں کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہے، ابدیت سے اللہ سے تعلق اور دعوت سے کافروں پر غلبہ۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین جب چلے تھے ان کے پاس نبی کی زندگی بھی تھی اور نبی کی محنت بھی ان کے پاس تھی۔ ان کے پاس ابدیت اور اللہ کا پیغام دونوں کو ان کے پاس تھے۔ اب ان دونوں کو سیکھنے کے لیے وقت مانگا جاتا ہے۔ وہ سفارتکار کیسے بنے گا جب تک ملکوں میں جانے کا ارادہ نہیں؟ یہ نکلنا نفر کی شکل میں ہے، جماعتی طور پر نکلنا نبی کی زندگی کے مطابق کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ جو امت اللہ کے احکامات کو توڑتی ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی معیت ابدیت سے آتی ہے، دشمن پر غلبہ دعوت سے، سفارتکاری سے آتی ہے۔ پہلے دعوت دینا ہے کافروں کو، اس پر یا تو وہ قبول کریں گے، اگر دعوت کا انکار کریں گے تو اوپر والا خود نپٹ لے گا۔ صحابہ رضوان اللہ فرماتے تھے کہ ہم تو درمیان میں کھڑے ہیں، اصل کارروائی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سیکھنے کے لیے نبی کی محنت اور نبی کی زندگی، اس کے لیے وقت مانگا جاتا ہے۔ نبی کی محنت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور نبی کی زندگی سے محبت پیدا ہوتی ہے اور غیروں کی زندگی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا چونکہ مزاج بگڑ چکا ہے، اس لیے اس کو نکالنا ہے، مسجد کے ماحول میں لانا ہے۔ جیسے بڑے مرض کے لیے ہسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے، دعوت میں زبان جائے گی انسانوں کی طرف اور قربانی جائے گی اللہ رب العزت کی طرف۔ اس پر اللہ کو رحم آتا ہے۔ آواز کافروں تک پہنچانے کا مسئلہ نہیں، ٹھوکریں کھاؤ، تکلیفیں اللہ کے راستے میں برداشت کرو، اس پر جن میں پھرا جا رہا ان میں طلب پیدا ہوگی تو اللہ رب العزت ہدایت کی ہوا چلا دیں گے۔ اپنی ذمہ داری کو بطریق نبوت کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کو بھی سیکھنا ہے اور نبی کے طریقے پر سیکھنا ہے۔ بزرگوں نے ترتیب رکھی ہے، عمر میں 4 ماہ یہ مناسبت پیدا ہو جائے، پھر مناسبت رکھنے کے لیے سال میں 40 دن، مہینے کے 3 دن، اور یہ محنت کرتے کرتے دل اس پر آ جائے کہ
کہ اللہ کے سوا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں راستہ اس کو دکھاتا ہوں جن کے دل میں انابت ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی خواہش ہو۔ یہ مطالبے کا وقت جانے کا نہیں ہوتا، اس وقت مطالبے پر یا وقت دکھاؤ یا اللہ سے مانگو۔ ایسے ساتھی جنہوں نے 4 ماہ لگا لیے ہوں، 2 سال ملک میں کام کر لیا ہو، وہ حوصلے کے ساتھ باہر ملکوں کے لیے فرمائیں، 1 سال 7 ماہ کے لیے پیش کریں، فرمائیں حوصلے کے ساتھ۔